پاکستان کی توانائی کی صنعت کے لیے ایک بڑی اور خوش آئند خبر سامنے آئی ہے، جہاں اماڑی انرجی لمیٹڈ نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دریافت ملک میں گیس کی بڑھتی ہوئی قلت کو کم کرنے اور مقامی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کو اس وقت گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یہ نئی دریافت مقامی گیس نیٹ ورک میں اضافہ کرے گی۔ مقامی گیس کی دریافت سے LNG کی درآمد پر انحصار کم ہوگا، جس سے قیمتی زر مبادلہ میں بچت ہوگی۔ ڈیرہ بگٹی تاریخی طور پر گیس کی پیداوار کا مرکز رہا ہے۔ نئی دریافت سے علاقے میں معاشی سرگرمیاں مزید بڑھیں گی۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی نے سانحہ گل پلازہ کی حتمی رپورٹ تیار کر لی ہے، جو جلد ہی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کی جائے گی۔ اس رپورٹ میں دلخراش انکشاف کیا گیا ہے کہ اس ہولناک آتش زدگی میں مجموعی طور پر 79 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں زیادہ تر اموات عمارت کے میزنائن فلور پر ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق آگ کسی شارٹ سرکٹ کے بجائے ایک انسانی غلطی کا نتیجہ تھی۔ اگرچہ فائر ٹینڈرز 11 منٹ میں پہنچ گئے تھے، لیکن عمارت کے اندرونی ڈھانچے نے آگ کو قابو سے باہر کر دیا تھا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر یہ رپورٹ اطمینان بخش نہ ہوئی تو جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی۔ فی الحال عمارت کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا اس وقت صدی کے بدترین برفانی طوفان کی زد میں ہیں، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ اب تک 59 قیمتی جانیں لے لی ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں شدید سردی سے دریائے ہڈسن تک جم گیا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا میں موسمی طوفان فرن نے حالیہ تاریخ کی ریکارڈ توڑ برف باری کر کے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ دریائے ہڈسن کے کنارے برف کی موٹی تہوں میں دب گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لہر 1 فروری تک جاری رہ سکتی ہے۔ شدید برف باری کے باعث وفاقی دفاتر منگل کو بھی بند رہیں گے۔ سڑکوں پر آمد و رفت معطل ہے۔ جنوبی انٹوریو کے بڑے حصے برف سے ڈھک گئے ہیں، جس سے معمولاتی زندگی مکمل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا میلہ کل سے لاہور میں سجنے جا رہا ہے۔ اس سیریز کے لیے دونوں ٹیموں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تاہم آسٹریلوی کیمپ سے خبر آئی ہے کہ ان کے مستقل کپتان مچل مارش پہلے میچ میں ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست آئیووا میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے باضابطہ طور پر وسط مدتی انتخابات کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کا موازنہ جو بائیڈن کے دور سے کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی پالیسیوں کی بدولت امریکی معیشت اب مستحکم ہے اور دنیا بھر میں امریکہ کا وقار بحال ہوا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں اور بحری بیڑے کی روانگی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کی طاقت کا بھی اظہار کیا۔ اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہار گئے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ یہ انتخابات ہم بآسانی جیت جائیں گے۔ امید ہے کہ ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ ہماری فوجی کارروائی میں کوئی شہری نہیں مارا گیا، ہم نے صرف ان کی جوہری صلاحیت کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں سرمایہ کاری کے 18 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف قرار دیا، جس سے عام آدمی کی قوت خرید بڑھے گی۔ سرمایہ کاروں کے لیے امریکہ کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر میناپولس میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر پر ایک نامعلوم بدبودار مایع پھینکا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کرسٹی نوئم کے خلاف سخت تقریر کر رہی تھی۔ خوش قسمتی سے الہان عمر اس حملے میں زخمی نہیں ہوئی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ الہان عمر اور دیگر ناقدین کا الزام ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کرسٹی نوئم کے صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر نے ایلیکس پریٹی کی ہلاکت کے حوالے سے جھوٹا بیانیہ پھیلایا ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ایلیکس مسلح تھا اور قتل عام کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ الہان عمر اسے ایک بے گناہ شہری کا قتل قرار دے رہی ہے۔ صومالی نژاد امریکی رکن کانگریس الہان عمر صدر ٹرمپ کی پالیسیوں، خاص طور پر امیگریشن اور انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیشہ سخت تنقید کرتی رہی ہیں۔ اس حملے کو سیاسی مبصرین ان کی آواز دبانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ واقعے کے وقت وہ منیسوٹا میں پیش آنے والے حالیہ ہلاکت خیز واقعات پر وفاقی اداروں کی جواب دہی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ICE اہلکاروں کے ہاتھوں امریکی شہری اور ICU نرس الیکسی پریٹی کے ہلاکت نے امریکہ بھر میں ایک نیا سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے پر اپنے رد عمل میں مقتول ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اگرچہ یہ واقعہ بدقسمتی ہے، لیکن الیکس پریٹی کو اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں اہم عہدیداروں پر حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے الیکس پریٹی کو قاتل قرار دیا تھا۔ انہوں نے مقتول کو مقامی
दहशत गर्द कहा और दावा किया कि वो कत्ले आम का इरादा रखता था। इन बयानात पर न सिर्फ डेमोक्रेटिक्स बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है, क्योंकि एलेक्स प्रिटी एक कानूनी असलहा रखने वाले शहरी थे और असलहा रखने की हिमायत करने वाले ग्रुप्स भी इस बयान से नाला हैं। भारत से एक इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार एक तैयारे के हादसे में हलाक हो गए हैं। ये हादसा महाराष्ट्र के इलाके बारामती में इस वक्त पेश आया जब तैयारे ने क्रैश लैंडिंग की कोशिश की, ताहम उसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अजीत पवार भारत की रियासत महाराष्ट्र के सियासत का एक बहुत अहम नाम थे और वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अहम रुकन थे। उनकी अचानक मौत ने भारतीय सियासत बिलखुसूस महाराष्ट्र की हुकूमत को एक बड़े बहरान और सदमे से दो चार कर दिया है।